الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج تراویح کی نماز میں ہم نے 29ویں پارے کو سماعت کیا۔ 29ویں پارے کی تلاوت آج تراویح کی نماز میں کی گئی۔ آئیے کہ 29ویں پارے میں قرآن مجید کی جو صورتیں اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ 29ویں پارے کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں اور مکے کے خاص ماحول میں توحید، رسالت اور آخرت، ان چیزوں پر اس میں تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اور اہل مکہ کو ان کی ذمہ داریاں بحیثیت ایک انسان کے سمجھنے کی طرف قرآن نے ان کو متوجہ کیا ہے۔ سورہ ملک یہ قرآن مجید کی بہت اہم صورت ہے اور سورہ ملک کے جو مضامین ہیں وہ مضامین بھی دراصل انسان کو اللہ کی ذات کی عظمت اور اس کی معرفت دیتے ہیں اور انسان کے مقصد تخلیق کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کائنات کی جو بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف بھی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ انسان سارے اعمال کو دیکھے گا اور اللہ کی عدالت میں اسے اپنے اعمال کا اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خود یہ کہے گا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں نے ایسے اور ایسے اعمال کیے، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف خدا کے پاس کرے گا۔ پھر اللہ نے انسان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو جو نعمتیں تم کو بخشی گئی ہیں وہ نعمتیں اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے۔ تو سورہ ملک کی جو ابتدائی آیت ہے وہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر جو نعمتیں تم دیکھتے ہو، نعمتوں کا جو ظہور ہے یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی برکت کے نتیجے میں ہے، اور کائنات کی ہر چیز پر اسی کی حکمت اور اسی کا اقتدار ہے، اور اسی نے انسان کو موت اور زندگی یہ دو چیزیں جو بخشی ہیں تو اس لیے بخشی ہے تاکہ انسان اپنے عمل کے تعلق سے متوجہ رہے، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ عمل ہی خدا کی عدالت میں جانچا جائے گا۔ تو یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک خاص منصوبے کے تحت پیدا کیا اور اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی اور پھر تمہیں زندگی عطا کی تاکہ تم عمل کرو۔ اب اگر تمہارا عمل خدا کا پسندیدہ عمل نہیں ہے اور تم اپنی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرتے ہو تو سمجھو کہ تم نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا۔ بڑی چونکا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم آسمان پر غور کرو، آسمان میں خدا کی جو نشانیاں ہیں افلاق میں، جو اس کے پوری کائنات کا جو نظام ہے، تمہاری نگاہیں اس کے نظام کی وسعتوں کو دیکھ نہیں سکے گی، وہ تھک کر واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکایا ہے اور جہنم دہک رہی ہے اور اس جہنم میں گناہ گار لوگ ڈالے جائیں گے، اور یہ انسان جو آج اپنے عمل کے بارے میں بے خبر ہے اسے کل اللہ کی عدالت میں اپنے ایک ایک چیز کو دیکھنے کے بعد میں اس کا اعتراف کر لے گا کہ میں نے جو ہے دنیا میں یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر اللہ سے مہلت عمل مانگے گا لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین میں تمہیں جو زندگی بخشی ہے تو اللہ نے ایسی زندگی اس کائنات میں ہر چیز کو بخشی ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں، کون سی ہستی ہے جو اس کو فضاؤں میں تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ ہے۔ اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو پھر کون ہے جو تمہیں امان دے سکے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے اپنے بے شمار جو ہے مظاہر قدرت کو پیش کیا۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ جو تم زمین کی عطا گہرائیوں سے پانی نکالتے ہو، اگر اللہ چاہے تو زمین کے اندر کے پانی کو
اس کو جو ہے ختم کر دیں، اس کو سکھا دیں، اور پھر تم کہاں سے پانی لاؤ گے؟ یعنی گویا کہ یہ ساری نعمتیں جو تمہاری زندگی کے امکانات کو پیدا کرتی ہیں اور تمہاری زندگی کے بقا کا ذریعہ ہے، یہ نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ نعمتیں تمہاری پیدا کردہ نہیں ہیں۔ اور یہی چیز اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کی معرفت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ نون شروع ہوتا ہے، جس کا نام سورہ قلم بھی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ قلم میں جو یہ دو رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی بعثت اور آپ کے مقصد وجود پر، آپ کی مقصد بعثت کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمتیں بخشی گئی اور وہ نعمتوں کے استعمال کے سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں، بخل کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین بھی لی۔ اب آئیے، یہ بھی جو سورت ہے، اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، وہ ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں اللہ کے رسول کی شخصیت کو، کہ اس پہلو کو پیش کیا گیا ہے جو آپ کے داعی اللہ اور آپ کے شاہد و بشیر ہونے پر اور آپ کی کامیابی پر ایک دلیل واضح ہے۔ قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قرآن نے کہا کہ قسم ہے قلم کی، یہ قلم جس سے تم لکھتے ہو، یہ قلم جس سے انسانوں کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو لکھتے ہیں، یعنی پورے انسانی زندگی کے پورے کارنامے جس میں لکھے جا رہے ہیں، اور پوری کائنات میں جو اللہ کا قلم ہے کہ جس میں ہر چیز اس قلم کے تحت ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تمہارے رب کی نعمت ہے، یہ تمہارے رب کی نعمت ہے کہ آپ کوئی مجنون اور کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ مکے کی ابتدائی صورتیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وحی الہی پیش کی جا رہی تھی، اللہ کا کلام قرآن مجید اور توحید اور رسالت کے غیر معمولی جو ہے پیغامات انسانوں کے سامنے پیش ہو رہے تھے، تو لوگوں نے اللہ کے رسول کے اس کلام کو، جو حسین و جمیل اور معجز کلام ہے، اس کو سن کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کئی طرح کے جو ہے وہ جھوٹے الزامات آپ پر، تہمتیں آپ پر لگانی شروع کر دی تھی کہ آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنوں ہیں، یہ باتیں قرآن نے انہوں نے کہا تھا، یعنی یہ اہل مکہ کی یہ سب چیزیں تھیں۔ تو قرآن نے اس وقت کہا کہ اے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے جس پر اہل مکہ بھی شاہد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جس پر گواہ ہے کہ آپ انسانی دنیا میں اخلاق کے بلند ترین معیار پر فائز ہیں، آپ اخلاق کی بلندیوں پر، عظیم اخلاق کے آپ پیکر ہیں۔ یہاں قرآن نے آپ کے اس اخلاقی جوہر کی تعریف کی ہے جس پر خود مکہ اور اہل مکہ کے تمام لوگ جس پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کبھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی جتنے اعلیٰ درجے کی انسانی خوبیاں ہو سکتی ہے وہ تمام خوبیاں کمال درجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، لیکن آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے جو آپ نے مکہ کے سامنے گزاری، مکہ کے بازاروں میں، اس کے کھلیانوں میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں، وہاں کی مجلسوں میں، تو پورے مکے کے لوگ دل کی گہرائیوں سے اس بات کے شاہد تھے کہ یہ انسان ہماری تاریخ کا سب سے امین و صادق انسان ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جو اخلاقی قوت ہے، یہ قوت خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غالب ہونے والے ہیں۔ آپ کے پاس میں جو اخلاق کا جوہر ہے، یہ اخلاق کا جوہر آپ کی دعوت کے کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ ابھی دیکھ لیں گے کہ کافر بھی دیکھیں گے، اور یہ جو ہے فَسَتُبْصِرُ یُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی لوگ دیکھیں گے کہ غلبہ اللہ نے کس کو مقدر عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت کریں، تو پھر وہ بھی مداحنت کریں، یعنی گویا کہ کچھ ان کی باتوں کو آپ قبول کر لیں، ان کے تئیں نرمی اختیار کر لیں، ان کے کفر اور ظلم کے معاملے میں، ان کے شرک کے معاملے میں، تو پھر گویا وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو دعوت کے سلسلے میں اپنے دباؤ کا شکار بنا رہے ہیں، تو آپ ان کے زندگی کو دیکھیے،
یہ اخلاقی اعتبار سے کنگال لوگ ہیں، یہ ان میں جھوٹے ہیں، بدکار ہیں، ان میں لفاظ ہیں، بات بات پر قسم کھانے والے لوگ ہیں، ان کا نسب کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے دعوت کے مخالف ہیں، ان کے کردار کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کی جو کردار ہے وہ کردار ان کے پاس میں کوئی قوت نہیں ہے، اور آپ جس دعوت کے امین ہیں وہ دعوت اعلیٰ درجے کے کردار اور اعلیٰ درجے کے اخلاق کی جو ہے اس کے اوپر گواہی ہے۔ پھر قرآن نے آگے یہ بات کہی ہے کہ وہ باغ والوں کا واقعہ پیش کیا کہ وہ جو تین بھائی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باغ عطا فرمایا اور باغ کی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، باغ ان کا بے شمار جو ہے ان کے لیے فصل دیتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو باغ والے تھے وہ چونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب کی مرتبہ ہم کسی غریب اور کسی یتیم کو اپنی جو فصل ہے اس سے کوئی حصہ نہیں دیں گے تاکہ ہمارا مال وہ محفوظ رہے اور ہماری ہی کام میں آئے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنے گھر گئے، اور جب اگلی صبح وہ آئے تاکہ اپنے فصل کو کاٹے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا باغ ویران ہو گیا ہے، باغ کے اندر کوئی فصل نام کی چیز نہیں ہے، ہر فصل کی ایک ایک چیز برباد ہو گئی ہے۔ تب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے اپنے دل میں یہ جو بات لائی تھی کہ اب کی مرتبہ ہم کسی غریب، یتیم اور کسی محتاج کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناگوار گزری اور اس نے جو ہے ہم سے یہ نعمت چھین لی۔ پھر انہیں اپنی شرمندگی ہوئی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی یہ نعمت اور بخشی تو اس کے بعد ہم اس میں سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو یہاں قرآن مجید نے باغ والوں کی مثال سے یہ بات تمام لوگوں کو سمجھائی کہ دیکھو، اللہ اپنی نعمتوں میں افزونی اس وقت فرماتا ہے، نعمتوں میں اضافہ اس وقت فرماتا ہے جب وہ نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہیں، جب وہ نعمتیں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہیں، اور جب آدمی کی طبیعت بخل سے پاک ہوتی ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں جو آج خدا کی کتاب کے منکر ہیں اور جاہلیت کا اتباع کر رہے ہیں، ان لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ جب اللہ کے عرش میں، جب یہ اللہ کی عدالت میں ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت بہت ندامت اور شرمندگی کی انتہا کو ہوگی، اور اس وقت وہ خدا کے سامنے جھکنا چاہیں گے، خدا کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن وہ نہ سجدہ کر سکیں گے خدا عظیم اور خدا برتر کے سامنے، نہ اس کے سامنے جھک سکیں گے۔ ذلت و نامرادی ان پر اتنی چھا چکی ہوگی، کیونکہ جب ان کو دنیا میں کہا گیا تھا کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو گویا کہ وہ اللہ کے معتوب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا غضب نازل فرمایا۔ اب ان کا کوئی قیامت میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ جو پھر اس کے آخر میں سورہ قلم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام حالات سے گھبرا کر وہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے ان کو ابھی اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اے نبی، تو کصاحب الحوت یعنی جو مچھلی والے کا واقعہ ہے اس واقعے کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ یعنی گویا اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں اور کسی بھی طرح کی بددلی اور کسی بھی طرح کی مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ پورے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی دعوت کو بندگان خدا کے سامنے پیش کریں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ حاقہ کے معنی ہوتے ہیں شدنی، یہ حق سے بنا ہے، حقہ یحیق سے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ثابت ہو جانا۔ تو الحاقہ یعنی وہ چیز جو کہ ثابت ہو کر رہے گی، تو یہاں اس سے مراد ہے قیامت۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ ہونی شدنی جو ہو کر رہے گی، جو ثابت شدہ ہے، اور وہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ یعنی اس سے قیامت بھی مراد ہے، اور اس سے مراد جو ہے اللہ کا جو عذاب ہے جو اللہ نے قوموں پر نازل فرمایا وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ذرا تم تاریخ انسانی کے ریکارڈز اٹھا کر دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ دنیا کی سرکش قومیں آنے واحد میں تباہ و برباد کر دی گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے عین مطابق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ذرا دیکھو کہ یہ جو انسان ہیں، یہ سارے انسان ایک اللہ کے ایک فیصلے کے تحت یہ پوری کائنات تہ و بالا ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی عدالت میں سارے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا،
وہ لوگ حشر کے میدان میں خوش و خرم جگہ جگہ جو ہے چہک رہے ہوں گے، خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے نام اعمال کو پیش کریں گے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ لو میری یہ کتاب پڑھو، دیکھو کہ میرے نام اعمال کو اللہ نے قبول، میرے اعمال کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور اللہ نے مجھے ایسی عزت اور ایسی جو ہے ایسا مقام عطا فرمایا، اور ان کے لیے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بالمقابل وہ لوگوں کے بائیں بازو والے، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی۔ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر ان کی ایسی جو ہے چیخیں نکل رہی ہوگی، اور اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، ان کو زنجیروں میں، طویل زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد میں گھسیٹتے ہوئے انہیں آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید میں یہ سورہ حاقہ میں یہ بات کہی گئی کہ یاد رکھو یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور اس کلام کا جو منکر ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج بھی مکی صورت ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں ایک انسان کی زندگی میں کیا اخلاقی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بتایا کہ انسان کی کیفیت کیسی ہے، انسان وہ اپنے آپ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی ذات بابرکت کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات وہ مدارج والی ذات ہے، بڑی عظیم اور بڑی اقتدار والی ذات ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے تخت کو لے کر چڑھ رہے ہوں گے، اور وہ جو دن ہے جس دن یہ قیامت برپا کی جائے گی وہ ایک دن 50,000 دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ پھر قرآن نے کہا کہ پھر قرآن نے اس منظر کو پیش کیا کہ کیسے قیامت جب برپا ہوگی تو یہ کائنات کیسے تہ و بالا کر دی جائے گی، کیسے بڑے بڑے پہاڑ وہ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں میں اڑیں گے، اور کیسے جو ہے تو یہ آسمان ایک دھواں بن کر رہ جائے گا، اور پھر جو ہے آسمان کے دونوں کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان ان عظیم حقائق کو جھٹلاتا ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی طبیعت میں عجلت ہے، عجلت پسند واقع ہوا ہے، چاہتا ہے کہ کسی بھی چیز کا فیصلہ اسے فوراً معلوم ہو جائے، اس کی یہ عجلت پسندی، اور پھر یہ کہ بڑا بخیل واقع ہوا ہے، جب اسے نعمتیں سونپی جاتی ہے تو بخل کرتا ہے، جب اسے اللہ خیر سے نوازتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اسے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کچھ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے ان لوگوں کی مثالیں پیش کی، اور پھر بعد میں قرآن نے کہا لیکن تم دیکھو گے کہ اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے انسانی اوصاف اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اے پیغمبر تم صبر کرو، اور تم دیکھو گے کہ یہ جو انسان کی موجودہ نفسیات اور اس کا جو یہ بدترین کردار ہے، اس کردار سے اس کو نکالنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جو خدا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے افراط و تفریط سے، سرکشی اور بغاوت سے، گناہوں سے اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے ان کی زندگی پاک ہے۔ تم دیکھو یہ جو ایمان لانے والا گروہ ہے، ان کے اوصاف کو دیکھو، یہ نماز پڑھنے والے لوگ، یہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں قائم و دائم ہیں، جو خدا کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، لہو لیب سے ان کی زندگی پاک ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے مال میں یتیموں اور مسکینوں کا حق معلوم ہے، یہ اپنے مال سے مستقل جو ہے بندگان خدا کو فیضیاب کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، یہ نمازوں کے اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بلند مقام اور باعزت جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو قرآن مجید نے اس طرح سے سورہ معارج کے اندر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ قرآن اور اس کی دعوت
انسانوں کو کتنے اعلیٰ اخلاق کا پیکر بناتی ہیں اور کیسے سماج کو اندرون سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی داعیانہ طلب کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً اپنی قوم کے سامنے 950 سال تک دعوت دی۔ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو مستقل دعوت دی اور ان کی پھر پوری دعوتی جدوجہد کو قرآن نے پیش کیا کہ انہوں نے کیسے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، بازاروں میں، خاموش انداز میں، اعلانیہ ہر موڑ پر اپنی قوم کو پکارا، کس طرح سے پکارا۔ اس سے ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتی جدوجہد کو بتایا کہ کس طرح نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کو سرکشی اور ظلم سے روکنے کے لیے، ان کو شرک سے بعد آنے کے لیے کیسے جو ہے دن و رات ایک کر دیے۔ لیکن اس قوم نے نوح علیہ السلام کی بات پر توجہ نہیں دی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوگو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے آخر تم کیسے منکر ہو سکتے ہو؟ لوگو اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نعمتوں کی بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بابرکت بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تمہاری اولاد میں، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ اللہ تمہاری نہروں کو جاری فرما دے گا اور قیامت میں بھی تم کامیاب اور بامراد ہوگے۔ پھر نوح علیہ السلام کی یہ ساری کوششیں اس متکبر اور ظالم قوم کے سامنے وہ جو ہے زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری یہ قوم، میں اس قوم کے سلسلے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایمان لانے والی قوم نہیں ہے۔ ایک داعی 950 سال تک دعوت دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس قوم کو اب جو ہے اس پر اپنا فیصلہ عذاب نازل فرما اور انہیں زمین کو پاک کر دے ان لوگوں سے، تاکہ زمین پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو اولاد ہے وہ شرک کے مبلغ بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسے ہم نے اس قوم کو روئے زمین سے نیست و نابود کر دیا، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے دعوت پر لبیک کہنے والے تھے وہ کشتی نوح میں سوار کیے گئے اور پھر ان سے نئی انسانی دنیا کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد میں سورۃ الجن شروع ہوتی ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے قبول اسلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ یہ جو جن ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا، اور قرآن مجید کو سن کر انہوں نے کہا کہ بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے، بہت ہی علم و دانش کا کلام ہے، اور بڑی تعداد میں جن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر جنہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہی پیغام جو تھا اللہ نے گزشتہ پیغمبروں پر بھی نازل فرمایا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 10 نبوی کا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکے کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ نخلا کے مقام پر جنوں کی ایک جماعت جو ہے اسلام میں داخل ہوئی، اور وہاں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ میں جنوں کے جو قبول اسلام کی طرف جو ہے وہ کیا، اور اس سے یہ بات بتائی اہل مکہ کو کہ دیکھو دنیا کی جو دیگر مخلوقات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بخیل اور زمین میں مادہ پرست نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ یتیموں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی شکریہ کے اور کسی بدلے کے متوقع نہیں ہیں، ہم تم امیدوار نہیں ہیں کہ تم اس کے بدلے میں ہماری واہواہی کرو، ہماری عزت افزائی کرو، ایسا نہیں ہے۔ نہیں گویا ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ انفاق جب کرتے ہیں تو ان کا انفاق صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، کوئی جاہ اور کوئی عزت اور کوئی ریا ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ جب قیامت کے دن ان کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ شہد کی اور اپنے اس کی نہریں جاری فرمائے گا، ان کو قیمتی شراب وہاں پلائی جائے گی، ان کو سونے اور چاندی کے زیورات میں ان کے برتن دیے جائیں گے، اور ان کے سامنے خدمت گزار ہوں گے نہایت ہی خوبصورت جو ان کی وہاں پر، اور یہ اعلیٰ درجے کے تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے جنت میں بادشاہت کے مقام پر فائز کیے جائیں گے۔ یعنی آج تم جو چھوٹی چھوٹی کرسی اقتدار کو پا کر جس نشے میں چور ہو، ان ایمان والوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں عظیم اقتدار ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے قرآن مجید کو مان لے، اللہ کے راستے کو اپنا لے
تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کریں۔ جو بھی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو ہے تقوی اختیار کرے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مرسلات میں جو ہے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی جو ہے قسم کھائی۔ یہ ہوائیں جو کہ اللہ کے حکم سے چھوڑی جاتی ہیں، یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور زمین پر بارشوں کو جگہ جگہ تقسیم کرتی ہیں۔ یہ ہوائیں کہ جو اللہ کے ذکر کو پھیلاتی ہیں، اللہ کے ذکر اور نصیحت پذیری بھی اس میں شامل ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہواؤں کا جو ہے ذکر فرمایا، اور پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب ایک شدنی چیز ہے، یہ ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر مجرمین اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر جہنم کی منظر کشی کی گئی کہ جہنم میں جو شعلے ہوں گے وہ ایسے بھڑک رہے ہوں گے، اور ایسی ایسی اس کی چنگاریاں ہوں گی جیسے سرخ اونٹ جو ہوتے ہیں، تو سرخ اونٹ کے برابر جہنم کی ایسی چنگاریاں جو ہے وہاں پر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ چشموں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، اور متقیوں کی وہاں پر بڑے پیمانے پر ضیافت کی جائے گی، اور ان کو وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ جھکے، لیکن وہ لوگ جو ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی اور نامرادی ہے کہ جو اس آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جب ان کو دنیا میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکے۔ تو قرآن نے پھر ان ساری تفصیلات کے بعد یہ کہا کہ قرآن کی ان روشن دلائل کو سننے کے بعد میں کون ہے جو ایمان لانے سے انکار کرے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون ہے جو اس قرآن کی واضح تعلیم کے باوجود بھی ایمان نہ لائے؟ تو اس طرح سے سورہ مرسلات یہاں مکمل ہوتی ہے، اور یہ 29واں پارہ جو ہے یہ اس کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔